بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کتاب الصلاۃ، مساجد اور نماز کی جگہوں کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات، جس کے اندر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، ان ایام بیماری میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ کرنے کو محسوس کیا تو آپ کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ آپ کی امت بھی کہیں آپ کی قبر انور کے ساتھ وہی کچھ نہ کرنا شروع کر دے جو یہود اور عیسائی اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے ممانعت فرما دی اور تنبیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس پر جا کے اس کی طرف منہ کر کے سجدے کرنے لگ گئے، گویا ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، جو کہ شرک ہے اور دین سے دور کرنے والا ہے۔ سجدہ گاہ بنانے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان معاذ اللہ ان کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یہ سوچ کر کہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں، یہ تو کھلا شرک ہے، اس پر تو کسی کو کوئی سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ یقیناً دین سے نکال دینے والی بات ہے۔ اور دوسری شکل وہ ہے کہ میں عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوں مگر قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے ان کا قرب نصیب ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ قبر کی طرف سامنے قبر ہو اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک شکل ہے، وہ یہ ہے کہ کسی صالحین کی، اولیاء کی، انبیاء کرام کی قبر ہو اور اس کے ساتھ مسجد بنا دی جائے، یعنی مزار کے ساتھ، قبر کے ساتھ مسجد بنا دی جائے، اور اس مسجد کے بنانے کا مقصد یہ ہو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ دفن ہے، ہم یہاں اس کے قرب میں، اس کے قریب میں اللہ کی عبادت کریں گے تو اس پر جو رحمت برستی ہے اللہ کی اس نیک بندے پر، اس برسنے والی رحمت سے ہم بھی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ لے لیں گے، تو یہ نیت درست ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں ساتھ ساتھ مساجد بنائی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے یہی حکمت کار فرماتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ سورہ کہف کو پڑھیں تو اصحاب کہف جب زندہ ہونے کے بعد دوبارہ فوت ہو گئے تھے اور علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ 300 سال پہلے والے اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کی قدرت سے پہلے سوئے رہے، اب جاگے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ دوبارہ فوت ہو گئے تو وہ لوگ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، یعنی یہ صالحین کے مزارات ہیں، ان کے قرب میں، ان کی قربت میں ہم اللہ کا گھر بنائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں ان نیک لوگوں کی سنگت اور ان کے مزارات کی برکت کی وجہ سے۔ یہ تصور قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ بات درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اشارہ ہے کہ فرائض تو مسجد میں باجماعت پڑھنے چاہیے لیکن نوافل گھروں میں بھی پڑھنی چاہیے۔ انسان کو نوافل، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات سنتیں بھی گھر سے ادا فرمایا کرتے تھے اور مسجد میں آ کر نماز فجر پڑھایا کرتے تھے۔ تو نوافل کو گھروں میں پڑھنا تاکہ گھر بھی ظاہر ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، وہاں ملائکہ آئیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی،
تو ہمارے گھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جگہ ہونے چاہیے، وہاں پر بھی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور لفظ بولا کہ ان کو قبرستان نہ بناؤ گھروں کو، کہ قبرستان میں انسان نماز نہیں پڑھتا، ظاہر سامنے قبریں ہوتی ہیں، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر کے اندر نماز پڑھا کرو نوافل۔ اور دوسری شکل یہ بھی ہے قبریں نہ بناؤ کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ گھروں میں مردوں کی طرح نہ رہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، مردے تو فارغ ہو گئے اپنے اعمال سے، ان کا تو کھاتا نامہ اعمال بند ہو گیا، تو تم تو ابھی زندہ ہو، تم اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، تاکہ تم مردوں میں شامل نہ ہو جاؤ، زندوں میں رہو اور تمہارے گھر قبرستان نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آماجگاہ بنے رہیں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ حدیث پاک بہت قابل غور ہے۔ یہ عیسائیوں کا وفد تھا، علاقے کا نام حدیث میں نہیں آیا کہ یہ کس علاقے سے آئے تھے، لیکن دور سے آئے تھے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے عیسائیوں کے علاقے سے۔ مدینے کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ جو قبائل تھے خیبر والے، یہ سارے یہودی قبیلے تھے۔ نصارہ یا تو سرکار کے پاس ایک مرتبہ نجران سے آئے تھے جنہوں نے آ کر حضور سے مبالغہ کیا تھا، ان کا ذکر معلوم نہیں، حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ یہ کس علاقے سے آئے تھے، لیکن اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے آئے تھے۔ کہتے وفد کی شکل میں آئے اور ہم نے آپ کی بیعت کی، یعنی ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی، اور آپ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک کلیسا بھی ہے، یعنی جب ہم عیسائی تھے تو ہماری عبادت گاہ تھی، اب ہم مسلمان ہو گئے، پورا علاقہ ہمارا مسلمان ہو گیا ہے۔ اور ہم نے حضور سے گزارش کی، عربی زبان کے لفظ ہیں فَاسْتَوْهَبْنَاهُ، ہم نے درخواست کی یا رسول اللہ ہمیں اپنے وضو مبارک کے بچے ہوئے پانی کا تحفہ عطا فرمائیے۔ یعنی وہ جو عیسائی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور جن کا وطن بہت دور ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے وضو مبارک کا جو آپ کا بچا ہوا پانی ہے وہ ہمیں وہب کیجئے، ہمیں تحفہ، ہمیں بخشش میں عطا فرمائیے، ہمیں تحفہ دیجئے تاکہ ہم اپنے علاقے میں لے کر جائیں اور وہاں پر اپنی قوم کو سرکار دو عالم کے تبرک والا پانی ان کو بھی جا کے دکھائیں، ان کو جا کے پلائیں، اور جو کلیسا ہم نے بنایا ہے اس کو گرا کر وہاں مسجد بنائیں گے اور وہاں پر بھی یہ پانی چھڑکیں گے تاکہ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو سرکار سے انہوں نے طلب کیا، آپ نے پانی منگوایا اور سرکار نے پانی میں منہ میں ڈال کے پھر کلی کی اس کے اندر۔ سبحان اللہ، کیا برکت رکھی ہے خدا نے میرے آقا نامدار کے لعاب دہن کے اندر۔ پانی منہ میں لیا اور لے کر کلی کر کے واپس اس پانی کے اندر ڈال دیا، اور آپ نے ایک چمڑے کے برتن میں پانی ڈلوا دیا، چمڑے کے برتن میں، چونکہ انہوں نے لے کے جانا تھا، لمبا سفر کرنا تھا۔ پھر فرمایا اب تم لوگ جاؤ، جب تم لوگ اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ تو اس کلیسے کو توڑ دینا اور اس کی جگہ پر یہ پانی چھڑک دینا، یہ پانی کا چھڑکاؤ وہاں پہ کرنا اور اس جگہ مسجد بنا دو۔ اب ہم نے، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارا علاقہ بہت دور ہے مدینہ سے، گرمی بڑی سخت ہے، یہ پانی رستے میں خشک نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ علاقہ بڑا دور ہے، موسم بڑا گرم ہے، تو یہ پانی ہے تو یہ کہیں رستے میں خشک نہ ہو جائے۔ میں نے جب اس کی شرح پڑھی، محدثین نے کہا یہ ان کا اپنا خیال تھا کہ خشک نہ ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کا بخشا ہوا تبرک تھا، یہ 1000 سال بھی رکھا جاتا خشک نہیں ہونا تھا، اس نے، یہ ان کا اپنا خیال تھا کہ شاید خشک ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا تم اس کے ساتھ اور پانی ملاتے جانا، تم جتنا پانی بھی ملاتے رہو گے اس جو میں نے عطا کیا ہے اس کی برکت میں کمی نہیں آئے گی، پانی بڑھتا چلا جائے گا اس کے اندر۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آب زمزم کو لے کر آئے ہیں، تبرک لے کر آئے ہیں، تو اس کے اندر اگر پانی ملا دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی برکت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس کی برکت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تم اس کے اندر جتنا پانی بھی بڑھاتے چلے جاؤ گے تو وہ پانی جو میں نے عطا کیا ہے وہ اس کی برکت کو بڑھاتا چلا جائے گا، برکت کے اندر کمی کوئی نہیں آئے گی۔ دوستان گرامی قدر، انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات زندگی اور موت میں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔